اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب محجۃ البیضاء محسن فیض قاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 267 پر یہ ایک واقعہ، تاریخی واقعہ جو تاریخ میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے کہ ابراہیم کی یہ عادت تھی کہ وہ مہمان نواز تھے۔ وہ کسی شخص کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیے بغیر دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ابراہیم کی عادت تھی۔ ان کی عادت تھی کہ ان کے گھر میں جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ دسترخوان نہیں بچھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے تھے۔ مہمان آتا تھا تو دسترخوان بچھاتے تھے، پھر اس کو بھی کھانا کھلاتے تھے اور خود بھی کھانا تناول کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان کے طور پر نہیں آتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام مہمان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ مہمان کو تلاش کرتے، لے کر آتے، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور پھر دسترخوان بچھا کر اسے بھی دسترخوان سے فیضیاب کرتے اور خود بھی کھانا تناول کرتے تھے۔ مہمان کے بغیر ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ ان کی روش تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے گھر مہمان نہیں تھا تو وہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مہمان کو تلاش کر کے لائے، ڈھونڈ کے لائے، کسی شخص کو ڈھونڈ کے لائے اور لا کر اسے اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اللہ کا دیا ہوا طعام اس کے سامنے پیش کیا تاکہ مہمان اس کھانے سے فیضیاب ہو اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھانا کھائیں۔ اب جب دسترخوان بچھ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانے کا آغاز کیا، لیکن وہ مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا اور یوں ہی کھانے پر جو ہے وہ لپک پڑتا ہے اور کھانے کا آغاز کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بطور معمول ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ بہت کم افراد ہیں ہم میں سے کہ جو لقمہ اٹھانے سے پہلے اللہ کا شکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کو زبان پہ جاری کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی احسانات، عنایات اور دسترخوان پر اللہ کی دی ہوئی نعمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بہت کم افراد ہیں، لیکن اللہ نے تو کسی کو محروم نہیں رکھا۔ ابراہیم اس حالت کو دیکھ کر ان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زبان پر جاری کیوں نہیں کیا ہے؟ تو وہ مہمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں پہچانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کون اللہ ہے، کس کا نام لینا ہے اور کس کے نام سے آغاز کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی محبت میں اس قدر اللہ کے محبوب تھے، ابراہیم کو غیرت آ جاتی ہے کہ تو میرے محبوب کو نہیں پہچانتا اور میرے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھ چل میرے دسترخوان سے اٹھ کے باہر چلا جا۔ تو میرے محبوب کو نہیں پہچانتا اور میں تجھے مہمان بلا کر اپنے دسترخوان پر لے آیا ہوں اور تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے دسترخوان پر بیٹھے، پس اٹھ چلا جا یہاں سے۔ اور ابراہیم اس انداز میں اپنے مہمان کو اپنے گھر سے دھدکار دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے ابراہیم پر کہ اے ابراہیم، تو ایک دن میرے بندے کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھا سکا اور تو نے ایک دن میں ہی اس کو اپنے دسترخوان سے صرف اس وجہ سے اٹھا دیا کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا، وہ میرے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کر رہا، تو نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اے ابراہیم، دیکھ میں نے کتنی زندگی اس کی اسی انداز میں اس پر اپنی رحمت کو جاری رکھا، آج تک میں نے اسے اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، جبکہ وہ مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا، مجھ سے تقاضا نہیں کرتا، میں پھر بھی اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاتا ہوں، اسے نوازتا ہوں،
اسے کھلاتا ہوں، اسے محروم نہیں کرتا، وہ تقاضا نہیں کرتا، پھر بھی میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اے ابراہیم تو نے یہ کیا کیا؟ میرے بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ دعاگو ہیں خداوند متعال، منجی عالم بشریت، حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔